کہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر اور صلاۃ التہجد یعنی نماز تہجد میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کو خیر و خوشی عطا فرمائے اور آپ کے لیے اللہ خیر و خوشی کے سارے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ نوافل سے محبت، سنن سے محبت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کی علامت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نوافل اور سنن شوق سے پڑھتے ہیں۔ آج ہم سے بعض سوالات کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اپنے علم کے مطابق اللہ کی رحمت سے ہم ان کے جوابات عرض کریں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر اور صلاۃ التہجد یعنی نماز تہجد میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ الگ الگ نمازوں کے نام ہیں، الگ الگ پڑھنی چاہیے، یا ایک ہی نماز کے یہ کئی نام ہیں؟ تو اس بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک نماز کے ہی کئی نام ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کی شان بہت زیادہ ہو، مقام بہت زیادہ ہو، رتبے بہت زیادہ ہو، تو پھر اس کے نام بھی کئی ہو جاتے ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ، اب اس کے متعدد نام ہیں، تو یہ اس کی مرتبت، اس کی رفعت پر تعدد نام دلالت کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ رات کی نماز ہی ہے۔ آپ ایسے کہہ لیں کہ وقت کے لحاظ سے یا کیفیت کے لحاظ سے یا ترتیب کے لحاظ سے اسماء میں ذرا تنوع ہے، یعنی نام تھوڑے سے الگ الگ ہیں لیکن نماز ایک ہے۔ قیام اللیل آپ اس اعتبار سے کہہ لیں کہ جب آپ امام کے ساتھ اس کو کریں گے تو یہ قیام اللیل ہے، اکیلے بھی ویسے آپ کریں تو یہ قیام اللیل ہے۔ پھر صلاۃ اللیل، چونکہ یہ رات کو نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر صلاۃ الوتر، اگر آپ اکٹھی 5 رکعتیں پڑھتے ہیں یا اکٹھی 7 رکعتیں پڑھتے ہیں، یا اس کے آخر میں چونکہ وتر ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری نماز وتر ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے اس کو صلاۃ الوتر کہتے ہیں، نماز وتر۔ پھر اس کو صلاۃ التہجد بھی کہتے ہیں کیونکہ نیند سے اٹھ کر بندہ اس کو ادا کرتا ہے، صلاۃ التہجد بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہاں پر یہ بھی نکتہ فرینی کرتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے رات کو سونا ضروری ہے، لہٰذا جو رات کو سوتا نہیں ہے اور وہ آخر پہر میں نفل پڑھتا ہے تو اس کی نماز تہجد نہیں ہے، چونکہ وہ سو کر نہیں اٹھا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ بہر صورت نماز تراویح تو رمضان المبارک میں اسی قیام اللیل، اسی صلاۃ اللیل، اسی صلاۃ الوتر، اسی صلاۃ التہجد کو نماز تراویح کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نماز کے ہی متعدد نام ہیں، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ بعض احناف نماز تراویح اور نماز تہجد میں فرق کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اکابر احناف، محققین، علماء، ان کی رائے یہی ہے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ کم از کم اس کی 2 رکعتیں پڑھیں، 2 کر کے 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، پھر وتر پڑھ لیں، یا آپ 2 کر کے 10 رکعت پڑھیں، پھر آخر میں ایک آپ وتر پڑھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی یہ نماز ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز اشراق، نماز چاشت اور نماز اوابین یا صلاۃ الاوابین، کیا یہ ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں یا یہ الگ الگ نمازیں ہیں؟ تو واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب، اس بارے میں جو ہم نے احادیث کو دیکھا اور پڑھا ہے، بلوغ المرام سے لے کے صحیح البخاری تک، مشکات میں، صحیح مسلم میں اور دیگر جوامع مسانید میں جو جملہ روایات آئی ہیں، ان سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ انشاءاللہ یہ تینوں نفل نمازیں ہیں اور الگ الگ ہیں۔ نماز اشراق کا ٹائم یہ طلوع آفتاب کے چند منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، آپ 12، 13، 14، 15 منٹ کہہ لیں،
جب سورج تھوڑا سا چمک اٹھے تو پھر اس وقت جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں موجود ہے، یہ نماز اشراق ہے۔ پھر جو چاشت کی نماز ہے، آپ اس کے 1.5 گھنٹہ بعد یا 2.25 گھنٹہ بعد 9:15 بجے 9:30 بجے یہ چاشت کی نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے۔ تو بعض صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاوابین میں فرق نہیں کرتے، بلکہ اکثر نہیں فرق کرتے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ صلاۃ الاوابین یہ ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے اور چاشت کے بعد کی نماز ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اونٹنے کے بچوں کے پاؤں جلنے شروع ہو جائے نا، یعنی تھوڑی سی تپش اور حرارت ہو جائے، تو اس وقت یہ صلاۃ الاوابین ہوتی ہے۔ ظاہر ہے لوگ اشراق پڑھ کر یا چاشت پڑھ کر کچھ آرام کر لیتے ہیں، قیلولہ کر لیتے ہیں، کچھ کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، کچھ جاب اور ملازمت پہ چلے جاتے ہیں، تو خاص اللہ والے لوگ ہی ہوتے ہیں پھر جو اس وقت بھی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ چاشت کی آپ کم از کم 4 رکعتیں پڑھ لیں، اگر وقت کی قلت ہے تو 2 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، 12 بھی آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح صلاۃ الاوابین میں بھی کوئی زیادہ قائد نہیں ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں۔ تو اواب کا معنی ہوتا ہے اللہ کے سامنے خصوصی رجوع کرنے والے، جھکنے والے بندوں کی نماز۔ تو واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب، ہم یہی سمجھتے ہیں اشراق طلوع آفتاب کے فوری بعد چند منٹ کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نماز اشراق ہے۔ پھر صلاۃ الضحیٰ اس کے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد تقریباً 9:15 9:30 بجے کے قریب یہ صلاۃ الضحیٰ ہے، اور پھر تقریباً 11:15 10:30 جب بالکل حرارت اور تمازت ہوتی ہے اور ہلکی ہلکی تپش ہوتی ہے، اس وقت جو آپ نماز پڑھتے ہیں وہ صلاۃ الاوابین ہے۔ بعض مفتیان کرام نے ہمارے ہاں مغرب اور عشاء کے درمیان کی 6 رکعات کو بطور صلاۃ الاوابین متعارف کروایا ہے۔ تو اس سلسلہ میں جملہ روایات حد درجہ ضعیف ہیں، کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ باقی آپ مغرب سے عشاء تک جتنے مرضی نوافل پڑھیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں، لیکن خاص کر 6 نوافل اور پھر ان کو صلاۃ الاوابین کا نام دینا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوافل کی محبت عطا فرمائے، خواص میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جملہ عبادات کو سنت کے مطابق قبول کرتے ہوئے اللہ ہمیں ان نوافل کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔